ہم جو انسانوں کی تہذیب لیے پھرتے ہیں، ہم سا وحشی کوئی جنگل کے درندوں میں نہیں۔ ناظرین، میرا جسم میری مرضی کے متعلق دلچسپ معلومات لے کر پیش خدمت ہوں۔ یہ دن پہلی بار کس نے منایا تھا، کہاں منایا تھا اور کیوں منایا تھا؟ کون عورتیں ہیں جو اس کا غلط استعمال کر رہی ہیں، اور کون سی عورتیں ہیں جو اس دن کو منا کر معاشرے میں بڑی تبدیلی لا سکتی ہیں؟ ان میں ساس، بہو اور گھر کی بڑی عورتیں شامل ہیں۔ آخر میں مرد کی ہوس اور عورت کی مظلومیت پر لکھی گئی ساحر لدھانوی کی ایک مشہور زمانہ نظم بھی پیش کی جائے گی۔ خود کی اور دوسروں کی اصلاح کی نیت سے ویڈیو مکمل دیکھیں اور اپنا اور اپنے گھر کا محاسبہ کریں۔ کہیں آپ بھی بے ضمیرے لوگوں میں شامل تو نہیں؟ اگر ہیں تو اس سے کیسے نکلا جا سکتا ہے؟ تو بڑھتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ ناظرین، میرا جسم میری مرضی کا نعرہ لگانے والی ہستیوں کے بارے میں کیا آپ جانتے ہیں؟ نہیں جانتے تو ہم آپ کو بتا دیتے ہیں۔ یہ وہی بندریاں ہیں جو ٹک ٹاک پر لائک لینے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتی ہیں۔ میرا جسم میری مرضی کا حق تو یہ حاصل کر ہی چکی ہوتی ہیں، اور اگر غور کیا جائے تو ان کا تعلق کسی خلائی مخلوق سے جا ملتا ہے۔ باتیں کڑوی ضرور ہیں لیکن سچی ہیں۔ ان لڑکیوں کی کوئی فیملی نہیں ہوتی، باپ، بھائی، شوہر، نہ جی کوئی نہیں ہوتا۔ اس لیے آپ ان کو ایلین بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ ان کے والدین، بھائی، شوہر اس دنیا میں موجود نہیں ہیں۔ اگر ہیں تو کہاں ہیں؟ جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ اگر باپ، بھائی، شوہر ہو اور غیرت مند ہو تو عورت کبھی بھی کنجری نہیں بنتی۔ ان بندریوں کی بے حیائی کی سب سے بڑی وجہ بے غیرت مرد ہیں، لیکن جو خود بہت بڑے ٹک ٹاکر ہیں، مطلب ایلین ہیں، وہ اپنی ماں، بہن، بیوی، بیٹی کو کیا روکیں گے؟ ناظرین، اب ہم آپ کو 8 مارچ کی اصل حقیقت بتاتے ہیں کہ یہ کیوں، کہاں اور کس نے منایا تھا، اور اس کو منانے کی اصل وجہ کیا تھی۔ ناظرین، امریکہ کی سوشلسٹ پارٹی نے 18 فروری 1909 کو نیو یارک شہر میں خواتین کے دن کا اہتمام کیا تھا۔ جرمنی کی انقلابی کلارا جیٹکن نے 1910 کی بین الاقوامی سوشل وومن کانفرنس میں تجویز پیش کی تھی کہ 8 مارچ کو کام کرنے والی جو اگر اس کی آپ تفصیل میں جائیں گے تو آپ کو پتا چلے گا، ویکیپیڈیا پہ آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں کہ سخت محنت کش جو عورتیں تھیں، سخت قسم کا کام کرتی تھی، ان کی یاد میں اس دن کو منایا جاتا ہے۔ ان کی یاد میں جو سخت محنت کرتی تھی، ایک کمرے میں بیٹھ کے موبائل کا فرنٹ کیمرہ آن کر کے چہرے پہ کافی سارا پاؤڈر لگا کے اور بندریا جیسی شکل بنا کے بکواس کرنے والی عورتوں کے لیے نہیں ہے یہ دن۔ ان کو تو یہ منانے کا حق ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ان عورتوں کے لیے تھا جو سخت قسم کی محنت کرتی تھی۔ اس دن کے بعد سے ہی بین الاقوامی خواتین عالمی دن یا بین الاقوامی ورکنگ وومن ڈے کے طور پر منایا جاتا ہے۔ سن 1917 میں ساؤتھ روسیا میں خواتین کو مستحکم ہونے کے بعد 8 مارچ کو وہاں قومی تعطیل بن گیا۔ اس دن کو پھر سوشلسٹ تحریک اور کمیونسٹ ممالک نے 1967 تک حقوق نسواں کی تحریک نے اپنایا ہی نہیں تھا۔ اقوام متحدہ نے 1975 میں اس دن کو منانا شروع کیا۔ خواتین کے عالمی دن کی یاد آج کچھ ممالک میں عام تعطیل ہونے سے لے کر کہیں بھی بڑی حد تک نظر انداز کی جاتی ہے۔ کچھ جگہوں پر یہ یوم احتجاج ہے، کسی جگہ پر اس دن کو عورتوں کا جشن منانا بھی کہا جاتا ہے۔ اگر آپ تفصیل میں جائیں گے تو اس دن کو منانے کے متعلق لوگوں کے مختلف نظریات بھی سامنے آتے ہیں۔ 8 مارچ کی مختصر سٹوری تو آپ سب نے جان لی۔ اب پاکستان میں موجود ان ایلینز کو انسان بنانے کی کوشش کرتے ہیں جو نئی آنے والی نسل کو تباہ و برباد کر رہے ہیں۔ ان ایلینز کا کام ہے کہ کسی بھی بات یا کسی بھی کام کو تماشا بنا کر لوگوں کی نظر کرنا۔ ہر وہ بات جس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، اس بات کو اتنا پھیلا دیتے ہیں کہ اسی بات کا پتنگڑ بن جاتا ہے۔ اس کام کی روک تھام کے لیے اگر آپ زیادہ کچھ نہیں کر سکتے تو کم سے کم اس ویڈیو کو لائک اور دوسروں تک شیئر ضرور کریں۔ مردوں کی وحشت پر لکھی نظم پڑھنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ میں نے جو بھی باتیں کی ہیں وہ باتیں صرف ان لڑکیوں، خواتین کے لیے تھی جو عورتوں کے نام پر دھبا ہیں، ورنہ عورت تو اس کائنات کا سنگار ہے۔
اب میں ان باحیا خواتینوں سے مخاطب ہوں جو عورت کے مقام کو پہچانتی ہیں۔ آپ عورتوں کا دن ضرور مناؤ، کوئی منع نہیں کرتا آپ کو، مگر مناؤ اس طرح کہ اس کے معاشرے پر مثبت اثرات رونما ہوں۔ آپ عورتوں کے عالمی دن پر اپنے پورے سال کا محاسبہ کریں کہ آپ نے گزرے سال میں کتنے دن باحیا عورت کے روپ میں گزارے اور کتنے دن بے حیا عورت کے روپ میں گزارے۔ یقیناً آپ کو سال کا ایک ایک دن یاد نہیں ہو سکتا، لیکن آپ کو وہ موقع ضرور یاد آئے گا جہاں آپ حیا کر سکتی تھی مگر آپ نے بے حیائی سے کام لیا، اور وہ موقع بھی ضرور یاد آئے گا جہاں آپ بے حیائی سے کام لے سکتی تھی لیکن آپ نے حیا کو مد نظر رکھتے ہوئے حیا سے کام لیا۔ بیٹی سوچے کہ گزرے سال میں جو بھی ہوا لیکن آنے والے سال میں ایک باحیا بیٹی بن کر رہوں گی۔ بیوی عہد کرے کہ آنے والے سال میں شوہر کی نافرمانی بالکل نہیں کروں گی۔ ماں عہد کرے کہ آنے والے سال میں خود بھی شریعت پر چلوں گی اور اپنے بچوں کو بھی شریعت پر چلنے کی تلقین کروں گی۔ اور گھر میں جو بڑی عورتیں ہیں جو دادی، نانی اور ساس کا رول پلے کر رہی ہیں، ان کی اصلاح بھی بہت ضروری ہے۔ بڑی عورتیں اپنے بیٹوں پر جو پیار نچھاور کرتی ہیں وہ اپنی بہو، نند، جٹھانی وغیرہ پر نچھاور کریں، اور جس طرح کی سختی اپنے بہو اور دوسری عورتوں پر کرتی ہیں وہ سختی اپنے بیٹے پر کریں، اور بہو اپنی ساس کی خدمت اپنی ماں کی طرح کرے، اور اپنے شوہر سے اپنی ساس کے لیے ایسے حق مانگے جیسے کوئی بیٹی اپنی ماں کے لیے مانگتی ہے۔ پھر دیکھنا حالات کیسے تبدیل ہوں گے۔ ہر سال اس دن کو مناؤ اور خود میں مثبت بدلاؤ کو اجاگر کرو، پھر یہ دن زحمت نہیں رحمت بن جائے گا۔ اور ان سب سے زیادہ ضروری بات، وہ سب سے ضروری بات یہ ہے کہ مردوں کو اپنی اصلاح کی سب سے زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ مرد اگر غیرت مند ہو، عورت کبھی بھی بے حیا نہیں ہوتی۔ مردوں کے لیے جناب ساحر لدھیانوی نے ایک نظم لکھی ہے، وہ پیش نظر ہے۔ عورت نے جنم دیا مردوں کو، مردوں نے اسے بازار دیا، جب جی چاہا مسئلہ کچلا، جب جی چاہا دھتکار دیا۔ تلتی ہے کہیں دیناروں میں، بکتی ہے کہیں بازاروں میں، ننگی نچوائی جاتی ہے عیاشوں کے درباروں میں۔ یہ وہ بے عزت چیز ہے جو بٹ جاتی ہے عزت داروں میں۔ عورت نے جنم دیا مردوں کو، مردوں نے اسے بازار دیا۔ مردوں کے لیے ہر ظلم رواں، عورت کے لیے رونا بھی خطا۔ مردوں کے لیے ہر عیش کا حق، عورت کے لیے جینا بھی سزا۔ مردوں کے لیے لاکھوں سیجیں، عورت کے لیے بس ایک چتا۔ عورت نے جنم دیا مردوں کو، مردوں نے اسے بازار دیا۔ جن سینوں نے ان کو دودھ دیا، ان سینوں کو بے پار کیا۔ اس کوکھ میں ان کا جسم ڈھلا، اس کوکھ کا کاروبار کیا۔ جس تن سے اگے کومل بن کر، اس تن کو ذلیل و خوار کیا۔ سنسار کی ہر ایک بے شرمی غربت کی گود میں پلتی ہے، اڈوں ہی پہ آ کر رکتی ہے۔ فاقوں سے جو راہ نکلتی ہے، مردوں کی ہوس ہے جو اکثر عورت کے پاپ میں ڈھلتی ہے۔ عورت نے جنم دیا مردوں کو، مردوں نے اسے بازار دیا۔ لوگ عورت کو فقط جسم سمجھ لیتے ہیں، روح بھی ہوتی ہے اس میں یہ کہاں سوچتے ہیں۔ روح کیا ہوتی ہے اس سے انہیں مطلب ہی نہیں، وہ تو بس تن کے تقاضوں کا کہا مانتے ہیں۔ روح مر جاتے ہیں تو یہ جسم ہے چلتی ہوئی لاش، اس حقیقت کو نہ سمجھتے ہیں نہ پہچانتے ہیں۔ کتنی صدیوں سے یہ وحشت کا چلن جاری ہے، کتنی صدیوں سے ہے قائم یہ گناہوں کا رواج۔ لوگ عورت کی ہر ایک چیخ کو نغمہ سمجھے، وہ قبیلوں کا زمانہ ہو یا شہروں کا رواج۔ جبر سے نسل بڑھے، ظلم سے تن میل کرے، یہ عمل ہم میں ہے بے علم پرندوں میں نہیں۔ ہم جو انسانوں کی تہذیب لیے پھرتے ہیں، ہم سا وحشی کوئی جنگل کے درندوں میں نہیں۔ ایک بجھی روح لٹے جسم کے ڈھانچے میں لیے، سوچتی ہوں میں کہاں جا کے مقدر پھوڑوں۔
میں نہ زندہ ہوں کہ مرنے کا سہارا ڈھونڈوں، اور نہ میں مردہ ہوں کہ جینے کے غموں سے چھوٹوں۔ کون بتلائے گا مجھ کو، کسے جا کر پوچھوں؟ زندگی قہر کے سانچوں میں ڈھلے گی کب تک؟ اب تلک آنکھ نہ کھولے گا زمانے کا ضمیر۔ ظلم اور جبر کی یہ ریت چلے گی کب تک؟ ظلم اور جبر کی یہ ریت چلے گی کب تک؟ کا مقصد صوفیزم اور مشہور شعراء کے کلام اور اشعار کو بیدار کرنا ہے۔ اگر آپ بھی پوئٹری کا ذوق رکھتے ہیں تو اردو، پنجابی، سرائکی، غزلیں، نظمیں اور واٹس ایپ اسٹیٹس کے لیے ہمارا پوئٹری پوائنٹ وزٹ کریں۔ پوئٹری پوائنٹ وزٹ کرنے کا بہت ہی آسان طریقہ ہے۔ آپ یوٹیوب کو اوپن کریں اور سرچ بار میں لکھیں رحمت رانا آفیشیل۔ سب سے اوپر والا چینل جس پر یہ لوگو لگا ہوا ہے اسے اوپن